المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخمرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدیق سے حسن جمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چاریارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے جل کر عدو جل مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات دی وقار، آج کا یہ عظیم الشان جمعۃ المبارک کا دن ہے. چونکہ پچھلے جمعہ کو ہم نے حضور علیہ السلام کے معجزات کے حوالہ سے ذکر کیا تھا، بیان کیا تھا. آج حضور کے میلاد کے حوالہ سے ہم ذکر کریں گے. اور دیکھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی یہ میں نے آیا نہیں پڑھی، آیات میں آگے پڑھوں گا، پھر احادیث بھی انشاءاللہ ہم اس پر بیان کریں گے کہ حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے اور کس کس نے حضور کا میلاد منایا ہے. لیکن سنیے میلاد ہے کیا، میلاد ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے. میلاد شریف کی حقیقت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا ہے. حضور کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ، حضور کا بچپنا، شیر خوارگی، اور پھر حضور کی جوانی، حضرت حلیمہ کے گھر پیدائش، یعنی حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان کرنا. یہ حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرنا ہے. اس کو میلاد کہتے ہیں. ہاں جی، میلاد
اسی کو کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، حضور کی آمد کے واقعات کو بیان کیا جائے، حضور کی شانوں کو بیان کرنا حضور کا میلاد ہے جی۔ اور پھر اب حکم کیا ہے کہ جب محفل میلاد ہو، حضور کی خوشی کا دن آئے یا آپ میلاد کروائیں تو اس پر خود کو پاک صاف ستھرا کرنا اور پھر لنگر تقسیم کرنا، خوشبو لگانا اور دیگر چیزوں کا عمل کرنا، یعنی میلاد کا انعقاد کیا ہے، آپ نے خود بھی تیار ہو گئے، اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کیا ہے، اب لنگر کا بھی اہتمام کر لیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر رحمت الہی کا سبب ہے۔ ہاں پھر اور یہ بات بھی یاد رکھیے، میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میلاد میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، غیر شرعی حرکات کرتا ہے، تو وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ حضور کی تعلیمات یہ نہیں، نہ اولیاء کی تعلیمات یہ ہے، نہ ہی عقیدہ اہل سنت یہ ہے۔ مثال کہ حضور کا دن آ جائے، میلاد کا دن آئے تو آپ کیا کریں؟ ادھر ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے جناب حضور کی آمد کی خوشی کریں اور ساتھ بینڈ باجا بجائیں، گانے اور ڈانس کریں اور اس طرح کے معاملات کریں، یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ نہ ہی اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میلاد کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جس میں امتی با وضو ہو کر حضور کی نعتیں پڑھتے بھی ہیں، حضور کی نعتیں سنتے بھی ہیں، یہ میلاد ہے۔ یہ میلاد نہیں ہے کہ آپ بینڈ باجے کا اہتمام کریں، جناب غیر شرعی کام کریں جو شریعت سے ٹکرائیں، اس کا میلاد کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اور نہ ہی ان چیزوں کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ پر اٹیک کرنا چاہیے۔ اب یہ مسجد ہے نا، مثال دینے لگوں، بات آگے بڑھاتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد سے اب ٹوٹیاں بھی چوری ہوتی ہیں، جوتے بھی چوری ہوتے ہیں، لوٹے بھی چوری ہوتے ہیں، تو آج تک کسی بندے نے کہا ہے کہ مسجد بند کر دو؟ نہیں، کسی بندے نے کہا ہے کہ مسجد بند کر دو؟ کیوں؟ کیونکہ جس نے چوری کی ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کی وجہ سے ہم مسجد تو نہیں بند کر سکتے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کے وجہ سے ہم میلاد ختم نہیں کر سکتے۔ حضور کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب مصطفیٰ نہیں تھے تب بھی حضور کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ قیامت تک ہوگا اور قیامت میں بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اہمی تنینہ کہندے حشر تک، صرف دنیا میں نہیں بلکہ حشر میں بھی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے جل کر، ادو جل مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک عدم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہم میلاد ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔ کیے جی، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔ کوئی مائی کا لال اٹھ کر بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت بھی کوئی ہمارے پاس ہے؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کو احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اس لیے پتا چلا کہ حضور کا ذکر کرنا، حضور کا تشریف لانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ کیوں؟ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ساتھ ذکر خدا بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگلی دیکھیے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ اپنے رب کی نعمت کا خوب
چرچا کرو. پتہ چلا رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ مصطفیٰ. تو مصطفیٰ کے آنے کا چرچا کرنا، حضور کا چرچا کرنا، یہ کس نے کہا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. پتہ چلا حضور علیہ السلام رب کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات کا ذکر کرنا، آپ کی شانوں کا ذکر کرنا، یہ رب تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے. ہاں رب کہہ رہے ہیں اگر ذکر مصطفیٰ جائز نہیں تو ہمیں بتاؤ، ثابت کرو. ہاں ہم تو کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہاں ہم تو جہاں خدا کی خدائی کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شانوں کا بھی ذکر وہاں پر ہم کرتے ہیں. آگے دیکھیے جی، فرمایا تیسری آیا مبارکہ، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور ان کے سب دن و دولت بہتر ہیں. یعنی حضور علیہ السلام، اب دیکھیے یہ تینوں آیات ہیں، ان میں پتہ چلا کہ اللہ کا انعام کون ہے؟ مصطفیٰ. اللہ کا انعام کون ہے؟ اور رحمت بھی کون ہے؟ بولو صحیح، کچھ نہیں ہوتا. رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ. ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے. اب اوپر والی آیت میں رب کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرمایا اور اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کرے. تو پتہ چلا جب مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے تو مصطفیٰ کے آنے پر بھی خوشی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنے پر خوشی ہونی چاہیے، اور مصطفیٰ کی شان سن کر بھی خوشی ہونی چاہیے. مصطفیٰ کی شان سن کر خوشی ہونی چاہیے. تو پتہ چلا حضور کی آمد کا ذکر کرنے کا رب کا قرآن حکم دے رہا ہے، خوشی منانے کا ذکر رب کا قرآن دے رہا ہے، چرچا کرنے کا ذکر رحمت کا حضور کا رب کا قرآن دے رہا ہے. پتہ چلا حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. ہاں اور ہمارے نزدیک حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے یعنی رمضان میں اور حضور کی ولادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں خوشی منانا، عبادت کرنا بہتر ہے، کیونکہ رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے. اور حضور تو رب کی بڑی اعلیٰ نعمت ہیں، بڑی اعلیٰ رحمت ہیں، اور خوشی رب کی نعمتوں کا شکر ہے. یہ خوشی منانا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ خوشی عبادت ہے جس کا بے حساب ثواب ہے. ہاں جی. اور ہمارے نزدیک سب مہینوں میں سے اعلیٰ، رمضان المبارک سے بھی اعلیٰ اگر مہینہ ہے تو ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. کیوں؟ رمضان بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. ہاں اسی لیے سب سے بڑی نعمت بھی مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا. رب کہتا ہے لقد، لام بھی قسم کا، قد بھی قسم کا. لقد قسم ہے، قسم ہے، دو دفعہ رب نے قسم چکی کا وہ سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے ہاں سانو رب نے بڑیاں نعمتاں دیتیاں، کار دیتا، گڈی دیتی، بینک بیلنس دیتا، پیسہ دیتا، مال دیتا، اکھ دیتی، کان دیتے، زبان دیتی، پھڑن واسطے ہاتھ دیتے، چلن واسطے پیر دیتے، ویکھن واسطے اکھاں دتیاں، عقل دیتی، ہر چیز رب نے دیتی. احسان نہیں کیتا. لیکن مصطفیٰ دی واری آئی، رب کہندا قرآن وچ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او اللہ نے مومناں تے احسان کیتا کہ اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے.
ہر چیز رب نے دی، احسان نہیں جتلایا. لیکن مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے کہا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب عطا کیا. ہاں مصطفیٰ آئے. ہاں ایویں تے کسی شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ آئے بہاراں آ گیاں، مصطفیٰ آئے بہاراں آ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، رب والوں عرشاں خدایاں پہ گیاں. پتہ چلا کہ حضور آئے کائنات میں، حضور آئے تو بہاریں بھی آ گئیں، رحمتیں بھی آ گئیں، رب کی نعمتیں بھی آ گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیے پتہ چلا کہ حضور کی بعثت پر، حضور کے بھیجنے پر، حضور کے مومنوں کو عطا کرنے پر رب احسان جتلا رہا ہے. حالانکہ رب نے کہیں پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے حبیب کی بعثت کا تذکرہ کیا، ولادت کا تذکرہ کیا، تو احسان جتلانے کا اعلان ہو رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت پر خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے؟ کی کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. اب دیکھیے صرف ہم نہیں حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے، بلکہ ہم سے پہلے مصطفیٰ سے پہلے بھی حضور کی آمد کے تذکرے ہوئے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی. کہو سبحان اللہ. حضور کی ولادت کی خوشی بھی منائی اور مسلمانوں کو اور اپنے امتیوں کو خوشخبری بھی عطا فرمائی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کہنے لگے میں تانوں اس رسول دی خوشخبری نہ دواں جیڑا میرے بعد تشریف لے کے آئے گا تے او دا نام احمد ہوئے گا. فرمایا میں ان رسول کی بشارت سناتا ہوں. اب دیکھیے اعلان ہی کرنا تھا تو مخبر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے جناب عیسیٰ. مبشر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جبکہ اعلان کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، مخبر کا بھی، لیکن مبشر کا کیا کیونکہ مبشر، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں مبشر سے مراد ہے کہ بشارت دینے والا. حالانکہ اعلان تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک خوشی والا، ایک غمی والا، ایک نہ خوشی والا ہوتا ہے نہ غمی والا ہوتا ہے. حالانکہ مخبر کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اعلان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن مبشر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آمینہ کا جو لال آئے گا تو ہر گلی ہر محلے میں چراغاں ہو جائے گا کہ کائنات میں احمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. اور یہ خوشی کی خبر ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور لا رہے ہیں. تو کس نے ذکر کیا؟ جناب عیسیٰ نے. جناب عیسیٰ نے بھی حضور کی ولادت کا ذکر کیا. اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ولادت کا ذکر تو پہلے انبیاء نے بھی کیا، لہذا مومنوں کو بھی کرنا چاہیے، عاشقوں کو بھی کرنا چاہیے. ہاں حضور کی آمد کے تذکرے آج سے نہیں بلکہ حضور کے آنے سے پہلے کے چھڑے ہوئے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء سے وعدہ لیا، ہاں جی، کہ جب اس دنیا میں میرا محبوب تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی اور اس پر ایمان بھی لے کر. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیے جناب، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا پتہ چلا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، جناب عیسیٰ کی سنت ہے. آگے دیکھیے حضور کی ولادت ہوئی، بات چل رہی ہے خوشی منانے کی. حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب جو تھا نا، ابو لہب، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ. آپ نے سنا ہوگا واقعہ. اب سویبہ نے کیا کیا؟ ابو لہب کو آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے.
بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری ہے. فرمایا مبارک ہو تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. ہاں فرمایا ابو قتادہ فرمایا فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بالشر حیبۃ فقال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی ثویبہ. فرمایا جب کہ ثویبہ نے آ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری دی. اب ابو لہب کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ جدے بارے قرآن دی پوری سورہ نازل ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تے کافر بھی بڑا سخت ہے جدے بارے چ رب نے کہا ابو جہل تے ابو لہب تیرے دو ہاتھ ٹوٹ جان. ہاں تبت یدا ابی لہب وتب. اس نے حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے اور رب نے کہا تو میرے محبوب بارے گل کرنا تیرے دو ہاتھ ٹوٹ جان. اتنی سختی رب نے فرمائی ابو لہب کے بارے میں. لیکن کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا نا، اب ادھر خوشخبری دی ثویبہ نے آ کے کہ مبارک ہو تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب جب خوش ہوا نا تو اس نے ایسے اشارہ کیا، انہیں کہا جا تینوں آج تو آزاد کر دیتا. ایسے انگلی سے ایسے اشارہ کیا، اس نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا. اب ابو لہب مر گیا. آپ کے خاندان میں سے کسی نے دیکھا کہ ابو لہب عذاب میں مبتلا ہے. اس نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا بیتی؟ ابو لہب کہنے لگا کہ تم سے بچھڑ کر مجھے کوئی بلائی نصیب نہیں ہوئی، کوئی بلائی نصیب نہیں ہوئی. ہاں جب پیر کا دن آتا ہے نا، پیر کا دن، جب پیر کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ مجھے اس انگلی سے غور کیجئے گا، اس انگلی سے رب تعالیٰ مجھے پانی عطا فرماتا ہے اور میرے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر محمد کی آمد ہوئی تھی نا تو میں خوش ہوا تھا اور میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس انگلی سے اشارہ کیا جا تجھے آزاد کیا. فرمایا وہ پیر کے دن مجھے خوشخبری اس نے سنائی، میں نے پیر کے دن اس کو آزاد کیا. لہذا جب پیر کا دن آتا ہے رب تعالیٰ میرے عذاب میں بھی تخفیف فرماتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو رب تعالیٰ اس انگلی سے مجھے پانی بھی عطا فرماتا ہے. اور میں کیا کافر ہو وہ بھی مصطفیٰ کو نبی نہ مانے، بتیجا مان کر خوشی منائے اور لونڈی آزاد کر دے، رب اسے بھی عذاب میں تخفیف عطا فرماتا ہے، اسے پانی عطا فرماتا ہے. تے جڑا مصطفیٰ دا امتی ہوئے تے نبی سمجھ کر حضور دی آمد دا ذکر کرے، مال بھی خرچ کرے، چرچے بھی کرے تے رب دی آمد تے خوشی بھی منائے. تے جے ابو لہب نو عذاب چ تخفیف ہو سکتی ہے تے مصطفیٰ دے امتی نو جنت دی بشارت نہیں مل سکتی. رب مصطفیٰ کے امتی کو جنت نہیں عطا فرمائے گا. صرف اس بات پر ابو لہب نے اشارہ کیا تو اس کو عذاب میں تخفیف ہو گئی. تو جو مصطفیٰ حضور کو نبی مانے، جو امتی حضور کو نبی مانے، اس نے بتیجا مان کر خوشی منائی، نبی نہیں مانا، بتیجا مان کر. تو جڑا نبی مان کے خوشی منائے، جو نبی مان کر خوشی منائے، اس کی پھر شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. ہاں پھر رب تعالیٰ بھی اسے انعام عطا فرمائے گا، مصطفیٰ اسے شان عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے حضور سے پہلے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں نے بالکل خلاصہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کیا. آپ فرماتے ہیں اس واقعہ میں میلاد منانے والوں، حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں اور میلاد پاک پر مال خرچ کرنے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جب ایک کافر کو انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو محبت مصطفیٰ میں بھرپور ہے اور حضور کی آمد کے تذکرے بھی کرتا ہے، حضور کی شانیں بھی بیان کرتا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز چاکو سبحان اللہ. اب دیکھیے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، سئل رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولادۃ وفیہ انزل علی. رسول اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایک سوال ہے، جواب چاہیے. یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا. کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے آکھو سبحان اللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں. پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں شکرانے کے طور پر کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. یعنی اپنی ولادت کی خوشی حضور نے کس طریقے سے منائی؟ روزہ رکھ کر. فرمایا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کے دن نہیں پیدا ہوا اور اسی دن رب تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا. آج لوگوں سے پوچھا جائے میلاد نہیں مناتے، اور ہمیں سوال وہ کرتے ہیں جناب آپ میلاد مناتے ہیں تو بتائیں جیسے آپ میلاد مناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جبکہ حضور نے تو روزہ رکھا تھا. میں کہتا ہوں آج تک کوئی نہیں رکھیا، تو آج تک کوئی نہیں رکھیا. مصطفیٰ نے تو اپنی ولادت کی خوشی منائی روزہ رکھ کر پیر کے دن. تو میں نے کہا بتا 35-40 سال 45 سال 55 سال 60 سال 75 سال تیری عمر ہو گئی ہے، کدی ایک دن بھی حضور دی ایسے سنت عمل کیتا ہی؟ کبھی ایک دن بھی نہیں کیا. کیوں؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر پھر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا ہے. دل شوق محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. خالی متھے کسان نال کچھ نہیں ہوندا. حضور دا عشق سینے وچ ہوئے تو پھر چس آندی ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا کہ تم پیر کے دن رکھ کر عید میلاد منا لے. اگر تجھے ہمارے میلاد منانے پر اعتراض ہے، تو نے تو آج تک وہ بھی نہیں منایا. ایک دن ثابت کر کے دکھاؤ. تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا ہے. کس طریقے سے حضور ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں پیر کے دن رب تعالیٰ نے اس کائنات میں مجھے پیدا فرمایا، بھیجا، اور اسی دن رب تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کو نازل فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیے چھٹی صدی کے امام ہے امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ. آج اس دوں تقریباً 700 تے کوئی 36 سال پہلے دی گل سنان لگا. آکھو سبحان اللہ. اج کی گل ہے ٹھنڈے پہ گئے ہو. میلاد تے اسی پورا مہینہ منانا ہے، تسی ہونی ٹھنڈے پہ گئے ہو. اگلے جمعے تے تسی ولادت مصطفیٰ بھی سننی ہے. جے ہونی ٹھنڈے پہ گئے ہو تو پھر اگلے جمعے تے میرے خیال نہ میں گھر ہی بہ کے تقریر فون تے سنا لاں گا. کی خیال ہے؟ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہ اولیاء کے اقوال ہیں، یہ سنانے لگا ہوں. آج سے 700 سال قبل وقت کے امام نے کتاب لکھی عرف التعریف بمولد شریف. آپ نے اس کتاب میں لکھا انہیں کیا جڑا مصطفیٰ علیہ السلام دے میلاد دی خوشی منائے نا، خوشی منائے تے حضور دی آمد دے چرچے کرے تے اپنی استطاعت دے مطابق مال بھی خرچ کرے. امام فرماندے نے میں اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتا ہوں جو میلاد منانے والا ہے رب اسے جنت عطا فرمائے گا. آج دی گال نہیں، 700 سال پہلے دی گال، جب ان کے نام و نشان بھی نہیں ہوتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آپ ان کی عمریں پوچھیں نا تو 200-250 سال سے زیادہ ان کی عمریں نہیں. اور ہماری عمر ہے مدینے سے 1400 سال سے، یہ ہماری عمر ہے. جبکہ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں ان کی عمریں اتنی نہیں ہے، 200 سال 250 سال. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر جا کر یہ ختم ہو جاتے ہیں. وہاں تک کی ہے. میں نے کہا ساڈا شجرہ سنو، ساڈا شجرہ ہوتے تو بھی اتے جے. ہاں ہمارا شجرہ تو صدیق پاک سے جا کر ملتا ہے. ہاں ہم آج کے ولی سے شروع کریں نا، آج کے ولی سے تو صدیق پاک تک جا کے ملتے ہیں. تو آج دے مولوی تو شروع کرتے عبدالحق محدث دہلوی تے مک جانا جا کے. عبدالحق محدث دہلوی دے بڑے والے دیندے نے. میں کیا پوچھا انہوں وہ کی سی؟ میں نے کہا پوچھو نا ان سے وہ کیا تھے. وہ میلاد منانے والے تھے. ہاں منانے والے تھے. میں کہا تو نہیں منانے والا. ہاں تو یہ پتا چلا کہ بزرگان دین بھی حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں. ہاں جی.
شاہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، کون جلال الدین سیوطی؟ آپ کو سبحان اللہ پھر اگلی گل کریے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او ہستی نے جنہاں نو 72 مرتبہ حضور دا جاگ دی اکھاں نال دیدار ہویا ہے، جنہیں جاگ دی اکھاں نال مصطفیٰ نو ویکھیا انہوں امام جلال الدین سیوطی کیا جاندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ عقیدہ کس کا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مستحب و افضل ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت پر اظہار تشکر کیا جائے، یعنی حضور کا جو ولادت ہے حضور کا میلاد منایا جائے اور اس پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ آگے پھر یہ دو اقوال اکٹھے ہی ہو گئے، یعنی امام جلال الدین سیوطی کا بھی ہو گیا اور شاہ اسماعیل حقی کا بھی عقیدہ ہو گیا، دونوں بزرگوں کے عقائد اس میں ثابت ہو گئے۔ اب دیکھیے جی، عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کے میلاد پاک کی ہر مہینے محفل منعقد کرتے آئے ہیں، یعنی پتہ چلا شاہ عبدالحق محدث دہلوی دا بھی عقیدہ ہے کہ حضور دی محفل منانی چاہیے، حضور دا میلاد منانا چاہیے۔ آگے دیکھیے جی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ آپ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اگر محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت کی جائے؟ تو منو دسو قرآن دی تلاوت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ثواب ہے یا گناہ ہے؟ بولو تے صحیح، ثواب ہے نا۔ تو میلاد دے وچ کی ہوندا ہے؟ قرآن دی تلاوت، تو پتہ چلا کی ہوئے گا جدوں میلاد مناواں گے تو ثواب ہوئے گا یا گناہ ہوئے گا؟ پھر نبی کریم علیہ السلام کی نعت مبارکہ سنائی جائے تو حضور دا ذکر کرن نال ثواب ہوندا ہے یا گناہ ہوندا ہے؟ تو جے اگر میلاد دے وچ ذکر مصطفیٰ ہوئے تو پھر ثواب ہوئے گا کہ گناہ؟ پتہ چلا اگر میلاد میں ہم نعت پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھیں تو ثواب ہے، لیکن میلاد میں اگر نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں اگر صحابہ کی شان میں قصیدے بھی پڑھے جائیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ہے۔ فرمایا دے چارج کوئی نہیں، عاشق نو چاہیے ہر ویلے حضور دا ذکر کردا رہے۔ ہاں، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے، کوئی مردا ہے مر جاوے، سنیان تے گج وج کے میلاد مناونا ہے۔ پنجابی دا کلام ہے، سارے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوندے۔ سنیان تے گج وج کے میلاد مناونا ہے، سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے، سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے۔ تے اے دے وچ شک بھی کوئی نہیں۔ اب آئیے جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کا عقیدہ، میں بس یہ بات ختم کرنے کے قریب آ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فیض الحرمین کتاب ہے آپ کی، آپ اس میں فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں، آج دی گل نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے دور دی گل ہے، آج کی بات نہیں، اس صدی کی بات نہیں، پچھلی صدیوں کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے دن میں آپ کے مولود مبارک، یعنی حضور دا جتھے حضور دی ولادت ہوئی نا جس گھر وچ، میں ادھر حاضر تھا جس میں حاضرین نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے تھے۔ کتھوں دی گل ہے؟ مکہ شریف دی۔ اور وہ معجزات بیان کرتے تھے اور حضور کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حضور کا میلاد کا تذکرہ حضور کے گھر کے پاس بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اب دیکھیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں فتاوی عزیزی کے اندر، فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کی برکت نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف سے ہے۔ جی گل نہیں، کوئی جھوٹی گل تے نہیں کی۔ حضور کے میلاد سے، حضور کی میلاد سے برکت ہے، کس کی؟ ربیع الاول شریف کی۔ فرمایا جتنا امت کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں وردوں اور طعاموں کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اتنا ہی امت پر آپ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اج دے بندے دا عقیدہ نہیں، پچھلی صدی دے بندے دا عقیدہ ہے۔ کہندا ہے کہ جنہ لنگر مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا مصطفیٰ اس حساب نال اپنے امتی تے رحمتاں دا نزول فرماندے۔ ہاں یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا بھی عقیدہ سن لیے، کہندے نے ابو لہب نے اشارہ کیتا نا تے انہوں عذاب کی تخفیف ہوگی، یہ میں نے پہلے تفصیل سے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کو ہو سکتی ہے تو جڑا مسلمان حضور دا امتی ہے رب تعالیٰ وہ دیتے انعام نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا ہمارے اہل سنت کے علماء۔ کون جی؟ اہل سنت کے علماء۔ اب چلیں دوسری طرف، ایک دو اقوال بیان کر کے میں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سیم بات جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے نا، یہی سیم بات عبداللہ بن محمد عبد الوہاب نجدی نے، بانی مکتبہ فکر اہل حدیث، ان کے جو بیٹے نا عبد الوہاب صاحب، ان کے بیٹے نے بھی یہی بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر ابو لہب حضور کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے، خوشی سے لونڈی آزاد کرتا ہے، بھتیجا سمجھ کر خوشی مناتا ہے، لونڈی آزاد کرتا ہے، تو اگر اس کو رب تعالیٰ اتنا انعام عطا فرما دیتا ہے تو جو حضور کا امتی ذکر مصطفیٰ کرے، ولادت کی خوشی منائے اور بھتیجا سمجھ کر اس نے منائی، یہ نبی سمجھ کر منائے، تو پھر رب تعالیٰ اس پر بھی انعام فرما دیتا۔ تو میں کہا ساڑی نہیں مننی تے اپنے وڈیاں دی مان لو، اور ساڑی نہیں مننی تے اپنے وڈیاں دی مان لو، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سیرت الرسول کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جی، بات ختم ہو گئی۔ رشید احمد گنگوئی صاحب آپ نے لکھا شفاء السائل کے اندر، آپ فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ حضور کا ذکر ولادت کرنا اور حضور کی روح انور کو اصال ثواب کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کرنا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی نہیں کہن دے، او کہن دے۔ میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرنا چاہیے، حضور کا میلاد خوشی سے منانا چاہیے اور خوشی سے منا کر جھوم جانا چاہیے۔ یہ تو عام بندے کہہ رہے ہیں جو حضور کے امتی ہیں، تے جڑے منکرین میلاد نے انہاں دے وڈے بھی کہہ گئے نے۔ میں کہا ساڈے وڈیاں دی نہیں مننی، اپنے وڈیاں دی مان لو، ہاں، یا پھر ان کو بدعتی کہہ لو، مشرک کہہ لو، یا پھر انہاں دی مان کے تے حضور دا میلاد منان والے بن جاؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب نواب صدیق حسن بھوپالی ہے ایک ان کا رہنما، بہت بڑا، انہیں تے ایس تو وڈی گل کر دی، الشمامۃ الانبریہ کتاب ہے دی، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، میں صرف اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم میلاد مناتے ہیں کس مقصد سے بناتے ہیں اور ہمارے میلاد منانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اسی صرف میلاد نہیں منانا بلکہ میلاد والے نو بھی منانا ہے، میلاد نہیں منانا بلکہ میلاد والے کو بھی ہم نے منانا ہے۔ کس طرح؟ نمازاں چھڑ کے، قرآن چھڑ کے، سنتاں چھڑ کے، کس طرح منن گے مصطفیٰ؟ حضور کی سنتوں پر عمل کر کے، نمازی بن کر، قرآن پڑھنے والا بن کر۔ اور میلاد کا مقصد بھی یہی ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں بس سال بعد جناب 10 دن گھر بار محلے سجا لے، ذکر مصطفیٰ کر لیا تو سارا سال پھر اون جی چھٹی۔ اسی وجہ سے تو وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ صدیق حسن بھوپالی صاحب رحمت اللہ علیہ تو چلو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ لکھتے ہیں اور یہ ان کا فتویٰ ہم نے اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں جی، آپ لکھتے ہیں کہ ولادت مبارکہ کے حضور کی ولادت کے بارے میں بعض نے کہا کہ 10 ربیع الاول ہے اور بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہے، اور اہل مکہ کا بھی اس پر عمل ہے۔ کس پر؟ کہ 12 ربیع الاول ہے، اور حضور کی ولادت کس دن؟ 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے اے لکھ کے نہ اٹھے تو تھلے لکھیا عبارت سابقہ سے اظہار فرا میلاد نبوی پر پایا جاتا ہے، یعنی حضور دے میلاد دے اتے خوشی منانی جانی چاہیے۔ تو کہندے نے سو جس کو حضور کے میلاد کا حال سن کر خوشی محسوس نہ ہو اور خدا کا شکر وہ بندہ نہ کرے اس نعمت پر، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ بندہ مسلمان ہے۔ اسی کیا ہے؟ نہیں نہ کیا تو میں کیا پھر جڑے میلاد نہیں مناندے حضور دا ذکر سن کے خوشی نہیں کر دے تو حضور دا ذکر سن کے خوش بھی نہیں ہوندے، پھر انہاں نو فکر کرنی چاہیے اپنے وڈیاں دے کول دے مطابق کہ اسی مسلمان بھی ہیں ہاں کہ نہیں۔ غلط بات تو نہیں کی، کتاب کا حوالہ دیا نا شمامۃ الانبریہ،
جنہوں شک ہوئے پڑھ سکتا ہے، کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ اور میں نے کہا جناب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا تسی جڑے سیرت دے جلسے کر دیو کیڑے صحابی نے کیتے ہیں؟ آپ جو سیرت کے جلسے کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس یا فلانی کانفرنس یا صحابہ کے دن مناتے ہیں، وہ کس صحابی نے منائے ہیں؟ نہیں یہ تو بڑا اچھا عمل ہے۔ تو میں کہا ذکر مصطفیٰ کرنا اچھا عمل نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، سارے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندہ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ پتہ چلا میلاد منانا رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، ہاں، اور یہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے تو احمد مصطفیٰ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور یہ رب نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ساریاں نعمتاں ایک پاسے، مصطفیٰ کلے ایک پاسے، سارے نبی ایک پاسے، سارے ولی ایک پاسے، مصطفیٰ ایک پاسے۔ ساریاں نعمتاں نالوں وڈی نعمت نو حضور علیہ السلام دا نام کیا جاندہ ہے، حضور دی ذات اقدس نو کیا جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد منانے والا بنائے اور اسی پر عمل کرنے والا بنائے، اور حضور کی سیرت پر، حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔